سودا قمار عشق میں شیری سے کوہ کن بازی اگرچہ پا نہ سکا جان تو دے سکا کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز اے روح سیاہ تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا اے میرے مولا مولا اے میرے مولا اے میرے مولا مولا اے میرے مولا سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی کیا خوب چشمہ تو نے کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا اے میرے مولا مولا اے میرے مولا اے میرے مولا مولا اے میرے مولا تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا کیسی زمین بنائی کیسی زمین بنائی کیا آسمان بنایا اے میرے مولا مولا اے میرے مولا اے میرے مولا مولا اے میرے مولا آپ لوگ جاگ کر کے اگر سن رہے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ سو کر کے سنیں گے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مار رہے ہیں اب دل خشک ہو گیا کہ آپ لوگ یہاں سے مکمل بیدار ہو چکے ہیں اور دل دماغ مکمل تیار ہے اور جلسے کی آپ حفاظت کرتے جا رہے ہیں دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے مقصد کو پورا کرے تیسرا پیغام دے رہا ہوں حضرت عمر کے حوالے سے آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں دونوں ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ ہاتھ اٹھانے میں کوتاہی مت کیجیے گا جب ہاتھ اٹھتا ہے جوش کے ساتھ تو سمجھ میں آتا ہے کہ مجمع زندہ ہے ہندوستان میں ہے قبرستان میں نہیں ہے دھیان سے سنیے گا میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر جنت میں ایک ہی آدمی جائے تو مجھے امید ہے کہ وہ عمر ہی ہوگا اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے وہ عمر ہی ہوگا اگر کوئی آدمی جہنم میں جائے ایک آدمی صرف جہنم میں جائے تو مجھے خوف ہے کہ وہ عمر ہوگا عمر کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا دوسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں رات کا سناٹا ہے عمر نے گانے کی آواز سنی چھاپا مارا تو گانا گانے والے نے کہا حضور ہم نے تو ایک ہی گناہ کیا آپ نے 3 گناہ کیے اب حضرت عمر کے کان کھڑے ہوئے چوری بھی کر رہا ہے سینہ زوری بھی کر رہا کہا کہ میں نے کیسے 3 گناہ کیے کہا کہ آپ بغیر اجازت کے میرے کمرے میں داخل ہوئے پہلا گناہ کیے دروازے سے نہیں آئے دوسرا گناہ کیا جاسوسی کیا تیسرا گناہ کیا حضرت عمر کا ادب دیکھیے کیا کہتے ہیں تم اپنے گناہ سے توبہ کرو ہم اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں حضرت عمر بیمار ہیں پوچھنے والے نے پوچھا کیا حال ہے کہا بیمار ہوں کہا بیماری کو ظاہر کر رہے تو کہا کیا کہ بیمار ہوں تو بیماری نہیں ظاہر کروں تو کیا کروں خدا سے پہلوانی کروں چوتھا نمونہ آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا بے چین ہے سکون نہیں ہے بے قرار ہے اطمینان نہیں ہے پوچھنے والے نے پوچھا کہ زخم کی وجہ سے بے چینی ہے تکلیف ہے زخم لگا ہے اس کی وجہ سے تکلیف ہے تو ایک جملہ ارشاد فرمایا کہا کہ نہیں اس کی وجہ سے نہیں بلکہ میرے مرنے کے بعد تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے اس کی وجہ سے میں بے چین ہوں اللہ کے رسول نے کسی موقع سے کہا تھا جب تک عمر زندہ ہے تم سب فتنے میں مبتلا نہیں ہوگے جب عمر ختم ہو جائیں گے تم سب کے سب فتنے میں مبتلا ہو جاؤ اس وجہ سے پریشان ہو چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے آدمی چلے تو جل جائے لو پڑ رہی ہے حضرت عمر اس دھوپ سے گزر رہے حضرت عثمان نے پوچھا کہاں جا رہے کہا کہ زکوٰۃ کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے غریبوں کا اونٹ گم ہو گیا ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں کہا دھوپ کو ختم ہونے دیجئے اس کے بعد تلاش کیجئے کہا یہ دھوپ کیا ہے قیامت کی دھوپ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی کہا آپ آرام کیجئے میرا غلام آتا ہے اونٹ تلاش کر کے نکالتا ہے
تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم قیامت میں سوال عمر سے ہوگا، تمہارے غلام سے نہیں ہوگا۔ آخری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ جوان دارو کی بوتل چھپا کر کے سامنے سے گزر رہا ہے، حضرت عمر نے دیکھ لیا، کہا او جوان رک جاؤ۔ اب حضرت عمر کی آواز سننے کے بعد جوان کا کلیجہ پانی ہو گیا کہ آج تو خیر نہیں ہے، اتنے کوڑے پڑیں گے کہ جان چلی جائے گی، جنازہ اٹھ جائے گا۔ اب جوان کہنے لگا کہ آج مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، خدا ہی بچا سکتا ہے۔ دل میں خدا سے کہتا ہے میرے پروردگار آج عمر سے تو ہی بچا سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ نے اس جوان کی توبہ قبول کر لی۔ حضرت عمر جب قریب آئے تو جوان سے کہا کہ اس بوتل میں کیا ہے؟ کہا کہ حضور شراب نہیں ہے، سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے اس کے ہاتھ سے جیسے ہی بوتل لیا، کھول کر کے دیکھا جوان کی توبہ قبول ہو چکی ہے، اللہ نے شراب کو سرکہ بنا دیا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں اپنے جوان سے کہتا ہوں آپ شراب سے توبہ کر کے دکھائیے، 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ شراب نہیں چھوڑیں گے، شب قدر آ بھی جائے گی چلی بھی جائے گی، سب کی معافی ہوگی، آپ کی معافی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ شب قدر آنے والی ہے، اس میں اللہ ہم کو معاف کرے گا۔ شرط یہی ہے کہ ہم شراب سے توبہ کر لیں۔ ہاتھ اٹھا کر کے بولیے انشاءاللہ شراب نہیں پئیں گے۔ جو جوان دارو پی رہا وہ ہاتھ اٹھائے کہ انشاءاللہ شراب نہیں پئیں گے۔ خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مارا ہے، کوئی بھی اپنی چوری پکڑانا نہیں چاہ رہا۔ ایک آدمی سے بھول ہو ہی گئی، وہ شراب پیتا نہیں تھا، بعد میں سمجھا ہاتھ اٹھا کر کے نیچے کر کے اب افسوس کر رہا، کرے تو کیا کرے۔ خیر یہ ہوتا رہے گا، 7 خون معاف ہے۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا، اچانک میں سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا۔ دھیان سے سنیے گا۔ رسول اللہ سن کر مسکرائے اور فرمایا بلا لو دیکھ لے کس دھن میں ابن خطاب ہے آیا، کہا چادر کا دامن کھینچ کر اب اے عمر کیا ہے، چلا تھا آج کس نیت سے آیا ہے۔ عمر کے جسم پر ایک کپ کپی سی ہو گئی تاری، وہی سر جھک گیا، آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری، وہی سر جھک گیا، آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا